اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک دعا کی اہمیت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو دعا جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی حاجتیں مرادیں پوری فرما دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تقدیر کو بدل دے سوائے دعا کے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے وائرس اور ہر قسم کے جراثیم سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو دنیا کے وہ ممالک جنہیں اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ نہ تھا، جنہیں قرآن پاک کا احترام نہ تھا، وہ آج سر کے بھل جھک کر آج اس بات کا یقین کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی ایک ذات ہے، اور اس کے واجب الوجود ہونے پر یقین کر بیٹھے ہیں، اور اپنی زبان حق ترجمان سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری کر چکے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ جو آج میں چھوٹی سی دعا آپ کے لیے لائی ہوں، وہ ایسی دعا ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کل جس طرح سے یہ وائرس ہمارے اندر پھیلتا جا رہا ہے، دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس بیماری سے بچنے کے لیے بس یہ ایک دعا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام برائیاں، بیماریاں ختم کر دے گا۔ تو اس سے پہلے اپنی دعا بتاؤں گی، اس سے پہلے میں ان تمام ویورز کو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے وظائف لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان نئے وظائف کو سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں۔ تو سب سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ درود پاک کو آپ بھی جان کر، اور میرے تمام بہن بھائی بھی درود پاک کی فضیلت کو جان کر اپنی زندگی میں بہاریں لے آئیں۔ تو درود پاک کی فضیلت کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتی ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتی ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اور جو کثرت سے دن رات میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے سارے کام کاج چھوڑ کر، تو اسے یہ درود پاک تمام مشکلات، پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ درود پاک بیماریوں اور برائیوں سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ جان لیں کہ بیماری ہمیشہ نہیں رہتی ہے، بیماری مسلسل نہیں رہتی۔ جب وہاں پر بیماریاں آتی ہیں وہاں پر تندرستی بھی آتی ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ تندرست رہتے ہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، وہ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت جیسی کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، وہ صحت کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جب بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو تب گھبرا جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیسے کرتے ہیں؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو ہم پر آزمائشیں آئی ہیں یہ پریشانی آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو یہ روایت سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو یہ پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ اگر تو آپ
اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، نماز پنجگانہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ جو وائرس آیا ہے ہم پر، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اگر اس بیماری، اس آفت سے بھی ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، جو کہ طاعون کی طرح ہم پر پھیلتی جا رہی ہے، تو یہ اگر مصیبت ہے تو ہمیں اللہ سے دور کر دے گی۔ اب آپ اللہ کے پیارے بندے بننا چاہتے ہیں یا اللہ سے دور ہونا چاہتے ہیں؟ اس کو آزمائش بنانا چاہتے ہیں یا سزا بنانا چاہتے ہیں؟ اگر تو سزا بنانا چاہتے ہیں تو سزا کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر آزمائش بنانا چاہتے ہیں تو آزمائش تو جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ یہ دعا دن رات پڑھا کریں کہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ اللہ عز و جل کے نام سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ عز و جل کی اور اس کی قدرت کی، اور اس کی قدرت کی اس تکلیف کی جو برائی سے جو میں پاتا ہوں اور جس کا اندیشہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد بار یہ ارشاد فرماتے سنا، جو شخص کسی نیک عمل پابندی سے کرتا ہے اور پھر کبھی بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ معمول پورا نہ کر سکے، تو اس کے لیے اس نیک عمل کا ثواب ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ صحت مند اور مقیم ہونے کی حالت میں عمل کرنے پر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوا ضرور ہوتی ہے، ہر بیماری کبھی نہ کبھی ختم ضرور ہوتی ہے، کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی کہ وہ بندہ ٹھیک ہو، تو جیسے ہی بندہ دوا لینے لگتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کے حلق میں اپنا ہاتھ رکھ دو، اور وہ دوائی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ وہ دوائی اس انسان کے حلق سے نیچے اترتی ہی نہیں، اور جب اترتی نہیں تو وہ اثر کیسے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے، تو اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے پر بہت زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندے پر رحم فرماتی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج کا جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور اس وظیفے کو ہرگز اگنور نہیں کرنا۔ خدا را جیسے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے گھر میں بیٹھیں اور اپنی حفاظت کریں، اسی طرح سے آج میں یہ کہتی ہوں کہ خدا را یہ وظیفہ ضرور کریں، تاکہ آپ لوگ بھی بچ سکیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی آپ بچا سکیں، اپنے اہل و عیال کو بچا سکیں اس بیماری سے۔ تو یہ جو آج میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں، جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ جو میں آپ کے لیے دعا لائی ہوں، یہ بہت ہی مبارک ترین دعا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، پھر دنیا و آخرت میں وہ کسی برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، وہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی جراثیم، وائرس بیماریوں سے بچ جائیں، ہر قسم کی بیماریوں سے بچ جائیں، تو آپ اس دعا کو روزانہ صبح اور شام کو 3 بار پڑھ لیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے سامنے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ پہلے آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی
ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے روزانہ صبح اور شام 3 بار، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وائرس سے حفاظت میں رکھے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سبق آموز ویڈیو تھی اور بہت پیاری ویڈیو تھی۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، شیئر کرنی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنی قیمتی تجاویز سے نوازنا ہے اور ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے، خود کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے پر ضرور کرم فرمائے گی۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔